السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر قسم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک اور تنہا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف اور اسی کے لیے ہر قسم کا شکر ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے کلاس رہے گی۔ لفظ کی وضاحت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے دین سے دور کر دے، تیرے کلام سے دور کر دے، تیرے احکام و مسائل کو جاننے سے ہمیں دور کر دے، تیرے حکم کو اور تیری مشیت کو جاننے سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، اس شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، اے اللہ، اس شیطان سے ہمیں بچا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم اس عظیم کام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور عظیم کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ یہ کلام ہے، کلام یعنی بات کرنا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، خمر کے بارے میں۔ خمر نشاور چیز کو کہتے ہیں، ابھی اس کی وضاحت ہوگی اور حدیث کے حوالے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ خمر کہتے ہیں نشاور چیز کو، اور اس وقت نشہ شراب کے ذریعے سے کیا جاتا تھا۔ ابھی ہمارے دور میں افیم، چرس، گانجا اور بھی دوسری چیزوں کے ذریعے سے نشہ کیا جاتا ہے، لیکن مدینہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور مدینہ میں صرف شراب کے ذریعے سے نشہ کیا جاتا تھا، تو یہاں پہ خمر سے مراد شراب لی گئی، اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ ہر نشاور چیز خمر ہے۔ تو عن الخمر، خمر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، جوا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، یعنی خمر میں اور میسر میں، ان دونوں میں اسم، گناہ ہے، کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے، کبیر گناہ ہے، ومنافع، اور کچھ فائدہ ہے، للناس، لوگوں کی۔ اس میں گناہ ہے لیکن اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کے، یہ دونوں چیز بتائی گئی۔ وَإِسْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، یعنی جوئے کے اندر جو فائدہ ہے اور خمر کے اندر، نشے کے اندر جو فائدہ ہے، اس سے زیادہ اس کا نقصان ہے، لیکن واضح طور پر اسے حرام یہاں پر نہیں کہا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ اب دوسرا سوال کہ وہ کیا خرچ کریں، مطلب کتنا خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دیجئے زائد ضرورت، مطلب ضرورت سے جو چیز زیادہ ہے اسے خرچ کرو۔ کذالک، اس طرح، یبین، واضح کرتا ہے اللہ لکم الآیاتی، تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے احکام، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم غور و فکر۔ یہ آیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ احکام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، اور تم غور و فکر کرو۔ پھر دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم، اصلاح کرنا ان کی، خیر، بہتر ہے، وَإِنْ، اور اگر، تخالطوہم، تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے، مطلب ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے اور ساتھ میں کھانا بن جاتا ہے اور ایک ساتھ کھا لیتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والوں کو، یعنی اللہ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے، کہ ان کا مال ملا کر کے پورا مال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے، یا کون ان کے مال کو
آسانی کی وجہ سے ملانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ سب جانتا ہے کہ مصلح کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، البتہ وہ مشقت میں ڈال دیتا تمہیں۔ اگر اللہ رب العزت یہ احکام نہیں اتارتا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، یتیم کے مال کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے، تم کو اس کے ساتھ میں مل کے کھا بھی نہیں سکتے، تو یہ تو بہت مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی اس نے مشکل نہیں کی، دین کے اندر بہت آسانی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، حکیم ہے، حکمت والا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے جو بھی احکام و مسائل نازل کیے ہیں اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اگر کسی چیز سے روکا ہے اور کسی چیز سے اجازت دی ہے تو اس کے اندر حکمت ہے۔ ولا، اور نہ، تنکحو، تم نکاح کرو، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے۔ تو مشرک عورتوں سے نکاح کون کرے گا؟ مرد، یعنی مرد کو آرڈر دیا جائے۔ ولا، اور نہ، تنکحو، تم نکاح کرو، مشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتی، یہاں تک کہ یؤمنا، وہ ایمان لے آئے۔ یعنی کوئی مشرک عورت ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، اگر کبھی وہ ایمان لے آتی ہے تو وہ ایمان میں ہے اور پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرک کرتی تھی کبھی اور کبھی اسلام میں آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر بعد میں ایمان میں آ جاتی ہیں تو ایمان میں اگر آ گئی ہیں تو وہ حلال۔ ولا، اور البتہ لونڈی، مومنات، مومن، خیر، بہتر ہے، البتہ لونڈی بہتر یعنی نوکرانی بہتر ہے، من مشرکات، مشرک عورتوں سے نوکرانی بہتر۔ اللہ، آپ دیکھیں، ولو، اور اگر، عجابتکم، وہ اچھی لگے تمہیں، مطلب مشرک عورت اگر تمہیں اچھی بھی لگتی ہے، تمہیں پسند بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے روک رہا، اور ایسی عورت جس کا کوئی معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا بہت مقام و مرتبہ، تو وہ بہتر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ اور اب یہاں سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، ولا، اور نہ، تم نکاح کر کے دو، تم نکاح کر کے دو، تو کون نکاح کر کے دے گا؟ اس کا سرپرست، اس کا ولی۔ تو ولی کی بھی اجازت ضروری اور خود اس عورت کی بھی اجازت، اس لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے۔ نہ صرف ولی کی اجازت سے ہو سکتا ہے، نہ ہی صرف عورت کی اجازت سے ہو سکتا ہے، یہ تفسیر میں بات آئے گی۔ اور نہ، ہرگز نہیں، ولا، اور نہ، تم نکاح کر کے دو، مشرکین، مشرک مردوں کو، تم اپنی عورت مشرک مردوں کو، حتی، یہاں تک کہ یؤمنون، وہ ایمان لے آئیں۔ ہاں، اگر کوئی مشرک پہلے تھا اور وہ ایمان میں آ گیا ہے تو کر سکتا۔ ولا عبد، اور البتہ غلام، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک مرد سے، اور اگرچہ عجابکم، وہ اچھا لگے تمہیں۔ یہاں پر بھی وہی آرڈر ہے کہ اگر تمہیں مشرک مرد اچھا لگتا ہے، کئی وجہ سے اچھا لگتا ہے، پیسے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے کاروبار کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے تمہیں وہ اچھا لگتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غلام سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، کیوں ایسا کیوں، یہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، اس وجہ سے یہی لوگ ہیں، یدعون، جو بلاتے ہیں، الی النار، طرف آگ کی، یہ آگ کی طرف، یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں اور نافرمانی آگ تک پہنچا، نبی مکرم کی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں اور نافرمانی آگ، اللہ کی نافرمانی اور آگ۔ واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنات، طرف جنت کے، والمغفرت، اور بخشش، بے اذن ہی، اپنے اذن سے۔ تو یہ لوگ بلائیں گے تمہیں کیونکہ زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہے اور اللہ رب العزت تمہیں جنت کی طرف بلاتا۔ وَيُبَيِّنُ، اور وہ واضح کرتا ہے، آیات ہی، آیات اپنی لوگوں کے لیے، لعلکم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑے۔ یہ آیتیں اللہ نازل کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے، اور اگر نصیحت نہیں پکڑے تو انجام ہم آج معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کی کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا انتظام کرے، وہی یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی یہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، اور اس کے بعد نکاح بھی ہماری امانت ہے اگر وہ بیٹیاں ہیں، کہ ہم ان کا نکاح شریعت کے مطابق کریں، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں کیے یا ہم نے ان کی تربیت نہیں کیے تو ہم اس چیز کے لیے بھی تیار رہیں کہ یہ حشر کے میدان میں ہمارے گریبان کو پکڑیں گے کہ اللہ، ان کے ہم ماتحت تھے، ہم نے ہوش ان کی گود میں سنبھالا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انہوں نے ہمیں
کبھی اللہ کے تیرے کلام اور نبی کے فرمان سے ہمیں نہیں جوڑا. اور یہ بیٹیاں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر پورا بھروسہ کر کے اور یہ نکاح میں بن جائے اور ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں. کہیں آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کے قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، آپ دیکھیں جو بھی انسان روتا ہے، میرے سے زیادہ بھی عمر والی یہاں پہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، آپ نے میرے سے زیادہ تجربہ کیا ہوگا. انسان جو روتا ہے پوری زندگی میں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ 75 سے 80% اس کے آنسو صرف ایک اللہ کے حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے، یا تو وہ بیوی کا انتخاب اس نے غلط کر لیا اس وجہ سے روتا ہے، بہن کے لیے بہنوئی کا انتخاب اس نے غلط کر لیا اس وجہ سے بہن کی وجہ سے روتا ہے، بیٹی کا انتخاب اس کے شوہر کے لیے اس نے غلط کر لیا، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف کر لیا، اس وجہ سے وہ روتا ہے. یہی 3 چیزیں اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں، یا تو خود کی وجہ سے، یا بہن کی وجہ سے، یا بیٹی. تو جہاں پر بھی ہم اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے دور ہوں گے، ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے. سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتا ہے، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یعنی انکار کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی زندگی میں زنکا یعنی تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا. تو جہاں جہاں پر بھی ہم جیسے بچوں کی تربیت میں ہم اللہ کے ذکر کا خیال نہ رکھیں، اللہ کے احکامات کا خیال نہ رکھیں، بیوی کے انتخاب میں، داماد کے انتخاب میں، کاروبار میں، اپنی صحت کے تعلق سے کہ کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. جیسے یہاں پہ سوال جو ہے وہ کھانے پینے سے ہی شروع کیا گیا اور اپنی دولت کو خرچ کرنے کے تعلق سے شروع. اور یہاں سوال کر رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی بہت بڑی حکمت اس کے اندر. اور یہ پوائنٹ آپ ضرور نوٹ کریں کہ عقائد کی جتنی باتیں تھیں اس میں سوال نہیں ہوا کر. عقیدے کی باتیں اللہ رب العزت نے بغیر سوال کے نازل کرتا چلا، لیکن مسائل صحابہ سوال کر رہے ہیں اور پھر مسائل بتائے جا. یہ جو دائی ہے ان کے لیے بہت بڑی حکمت. اکثر دائی مسائل سے شروع کرتا ہے اور اس کا مدعو مسائل پوچھتا نہیں ہے، یہ خود شروع کرتا. جبکہ 13 سال تک عقائد یعنی کانسیپٹ، آپ کی سوچ، توحید، آخرت، رسالت، اس کے اوپر سے بات کی اور اس میں کوئی سوال نہیں تھے. اللہ رب العزت نے عقیدہ نازل کرنا کہ آپ کی سوچ کیسی ہونا چاہیے اللہ کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، آخرت کے تعلق. اب جب ایمان بن گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، تو اندر سے فطرت نکل رہی، کیونکہ یہ دین فطرت ہے. آپ کا ضمیر خود کہتا ہے اگر ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے، توحید آ گئی ہے، رسالت کو سمجھ چکے ہیں، آخرت کا یقین آ گیا ہے، تو اندر سے فطرت ضمیر کہے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ضمیر خود کہے گا کہ نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن یہ ضمیر شریعت نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ. شریعت تو اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہی ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے کہ اے اللہ خمر کے تعلق سے کوئی شافی حکم نازل فرما دے، اے اللہ خمر کے تعلق سے کوئی شافی حکم نازل فرما دے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 اور مسند احمد کے حوالے سے آپ نے نقل کیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 کہ خود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی شافی حکم نازل فرما دے. تو انہیں پسند نہیں آ رہا، لیکن شریعت نہیں بن رہی. شریعت کب بنے گی؟ جب اللہ کا کلام آئے گا یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے. تو پہلے سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ طبیعت گوارا نہیں کر رہی، ضمیر گوارا نہیں کر رہا. کبھی پردے کے تعلق سے، یہاں پہ شراب کے تعلق سے، اور شراب کے تعلق سے تو 3 اسٹیپ میں تدریجن یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب حرام کی گئی، ایک دم سے نہیں کی گئی. کیوں ایسا؟ اللہ اکبر، اللہ حکیم ہے. یہاں فرمایا نا اللہ حکیم ہے. اسی آیت میں، آیت نمبر 220 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کیا احکام نازل فرمانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں. یہ مکہ کی بات ہے کہ میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں. میں غار ہرا میں جا کر کے ابراہیم اور اسماعیل کے رب کو یاد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو گھٹن کس چیز کی تھی؟ کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں اور زنا کر رہے ہیں، اور زنا عام ہو گیا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں. لیکن 13 سال تک یہ والے کوئی احکام نازل کہ تم شراب بند کرو یا ایسا کرو ویسا کچھ. کیوں؟ کیونکہ ابھی عمل کرنے پہ یہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. جب تک اس کے اندر ایمان نہیں آئے گا، جب تک یہ عمل پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے وہ احکام نازل ہی نہیں کیا. اللہ اکبر، واقعی یہ اللہ رب العزت کا دین ہے. ورنہ اسی ٹینشن سے کہتے آتے پہاڑ سے اور سیدھا یہ کہتے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، فلا فلا فلا. نہیں، ابھی ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کا عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے، ان کی سوچ صحیح کی جا رہی ہے، اللہ کون ہے اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے. تب تو اللہ کی بات مانیں گے. ابھی اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کیوں بات مانیں گے اللہ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ہی نہیں جانتے، کیوں مانیں گے رسول اللہ کا مقام؟
آپ کی بات، آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، کیوں ڈریں گے آخرت سے اور کیوں چھوڑیں گے وہ کرائم کو؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قانون اور یہ شریعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ایسے ہی نہیں کرائم 0% ہو گیا تھا، ہر رسالت کے دور میں رسول جب بھی آئے کرائم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 0% کیا۔ تو یہ الہامی دین ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا۔ اور یہاں پر صحابہ اکرام جب ایمان ان کا مضبوط ہو گیا، یعنی جڑ جب بن جاتی ہے تبھی پیڑ تیار ہوتا ہے، تنا نکلتا ہے۔ تو جڑ مضبوط ہو گئی تھی، عقیدہ مضبوط ہو گیا تھا، اب خود سے سوال پیدا ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ خمر کے بارے میں بتائیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ خمر کیا چیز ہے، خمر کسے کہتے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ یہاں پر خمر آپ کے جو بھی ترجمہ ہوگا اس میں شراب لکھا ہوگا، بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہر نشاور چیز شراب ہے۔ تو مدینہ کے اندر نشاور چیز افیم، چرس، گانجا یا اور کوئی چیز جس کے ذریعے سے نشہ کیا جاتا ہے اور اپنے پیٹ کے ڈائجیشن کو صحیح کرنے کے لیے یا سرور پیدا کرنے کے لیے یا کسی اور جنسی تعلقات بنانے کے لیے، تو وہاں پر جو استعمال ہوتا تھا یہ صرف شراب ہوتی ہے۔ افیم، چرس، گانجا یا اس طریقے کے اور بھی جو نشاور چیزیں ہیں، اور نشاور چیزیں کیا کیا ہیں وہ سب آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور بات کو سمجھیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ کی بات کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم سب سے پہلے اپنے جسم کو خراب کریں گے، کیونکہ جہاں جہاں پہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں عزت بھی جاتی ہے اور نعمت بھی جاتی ہے۔ جسم بہت بڑی نعمت ہے اور عزت بھی جائے گی۔ آپ شراب پی کر کے کہیں جائیں گے، افیم و چرس پی کر کے جائیں گے، کوئی اپنی محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں خمر، اس لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا، اللہ رب العزت اللہ ہے، وہ جانتا تھا کہ قیامت تک کیسے کیسے نام آنے والے ہیں نشاور چیزوں کے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خمر کہا، اور خمر کو رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ خمر کیا چیز۔ سنیں آپ، یہ مسلم اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اتنی جگہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ پھر سے سنیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2003 اور ابو داؤد حدیث نمبر 3679 ترمذی شریف حدیث نمبر 1861 نسائی حدیث نمبر 5582 اصل میں اتنے حوالے دے اس لیے رہا ہوں، میں اور بھی بہت سی حدیثیں بتانے والا ہوں کیونکہ اس میں بہت اختلاف کرتے ہیں، چور دروازے نکالتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے دروازے آج بند۔ حدیث کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خمر کے بارے میں 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ کس کے تعلق سے؟ خمر کے۔ ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 219، کیسے اللہ رب العزت نے تدریجن یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کو دور کیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ ان کی گھٹی میں ملی ہوئی ہے۔ مکہ کے اندر لوگ پہلے سے شراب پیتے چلے آ رہے ہیں، فیشن ہے وہاں کا شراب، پرانی شراب نہیں پلایا تو گویا کہ اس نے مہمان نوازی نہیں کیا۔ تو ایک دم سے اس کے اندر نکلنا، تو پہلے ایمان داخل کیا، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، اللہ رب العزت سے محبت پیدا ہوئی، اور اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں آسان ہو گئی۔ دیکھیں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی آسان، اور جس سے محبت نہیں اس کے لیے آپ کوئی قربانی پیش نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو اللہ سے محبت ہو جاتی، اللہ سے محبت ہو جاتی تو اللہ کے لیے قربانی آسان ہو جاتی ہے، چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایمان آ گیا پھر اس کے بعد بھی تدریجاً اللہ رب العزت نے شراب کو ہٹایا۔ تو یہاں فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خمر کے تعلق سے، خمر کے بارے میں 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی، مطلب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے فائدے اٹھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں، تو ہم یہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں تو ہم فائدے اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ خمر کے تعلق سے کوئی شافی حکم نازل، یعنی یہ حکم تو آیا ہے لیکن کوئی شافی حکم نازل فرما دے، مطلب آپ کی منشا کیا ہے کہ ختم ہی ہو جانا چاہیے، حرام ہو جانا۔ پھر دوسری آیت نازل کی اللہ رب العزت سورہ نساء 43، سورہ نساء آیت نمبر 43، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت سن کر لوگوں نے کہا کہ نماز کے وقت نہیں پی، تو ہم نماز کے وقت نہیں پیے، کیونکہ نماز کے قریب مت جاؤ کہا، نماز کے قریب نہیں جائیں گے ہم شراب پی۔ پھر تیسری آیت جب نازل ہوئی سورہ مائدہ آیت نمبر 90، جب یہ نازل ہوئی تو اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو بات یہ ہے کہ شراب اور جواں اور دھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیاطینی کام ہے،
ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، بالکل الگ رہو۔ اب عمر فاروق تک یہ بات جب پہنچی تو کہتے ہیں اللہ ہم بالکل رک گئے، بالکل رک گئے، یعنی یہاں سے حکم حرام کا شروع ہوا، جیسے آگے آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت خمر، حرام ہو گیا خمر، خمر یعنی نشاور چیز، اور اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ شراب ہی نشاور چیز تھی۔ دوسری جو نشے کی چیزیں ہمارے ہاں کئی قسم سے چھوٹے چھوٹے پڑیاؤں میں اور دکانوں کے اندر، اور عام طور پہ جسے کوئی برائی نہیں سمجھتے، فیشن سمجھتے ہیں، باپ بھی اسی میں سے لیتا ہے، بیٹا بھی اسی میں سے، اور سب آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے اجازت دی گئی ہے، تو یہ خمر کے تعلق سے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 1715۔ اور دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے یعنی خمر پی کر بغیر توبہ کے فوت ہو جائے، مطلب جو شراب پیتا رہا یا خمر پیتا رہا، نشاور چیز پیتا رہا اور بغیر توبہ کے فوت ہو گیا، مر گیا، تو وہ آخرت میں اسے محروم رہے گا، اس سے وہ پھر محروم رہے گا، یعنی وہاں کی وہ مشروب چیز، پینے والی چیز نہیں پی پائے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب مسلمان بھائیوں کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5575، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے 2003، اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کا لکھ لیں، ابو داؤد حدیث نمبر 3679، ابن ماجہ 3373، چوتھی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور مشروب حرام ہے۔ یہاں تو اور کلیئر ہو گیا، ہر نشاور پینے، مشروب یعنی پینے والی چیز حرام ہے، ہر۔ اب اس میں چھوٹا کیا، بڑا کیا، تھوڑا زیادہ، سب آگے۔ اور یہ بھی حدیث بخاری شریف کی، اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 242، اور بخاری مسلم شریف حدیث نمبر 2001۔ چھٹویں حدیث، چوتھی بتا، پانچویں، جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے مدینہ کے راستوں میں بہا دی۔ جب شراب حرام ہوئی تو کیسا ایمان تھا صحابہ اکرام کا کہ ادھر حرام ہوئی ہے، جس کے حلق میں ہے تو حلق سے نکال لیے، پیٹ تک چلے گئی تھی تو پیٹ سے نکال، جیسے وہ حکم آیا تھا نا کہ قبلہ چینج ہو گیا، تو جو رکوع میں تھا وہ رکوع میں ہی بدل گیا، مطلب نماز کی حالت میں ہی چینج کر لیا اپنے آپ۔ یہ ہے سمعنا و اطعنا، یہ ہے مومن کی صفات۔ جب پردے کا حکم آیا، مسجد کے اندر تھی، اب واپس کیسے جائیں، چادر نہیں ہے، تو دوسری بہن نے دوسری بہن کو اپنے چادر میں لپیٹ کر کے، سبحان اللہ، جب حکم آیا اسی وقت اس کا اہتمام۔ تو جب ہمیں جو علم حاصل ہو اسی وقت ہمیں اس کا پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ سابقون، مطلب سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ میں پہلا ایمان لانے والا، پہلا مسلم ہوں، پہلا مسلم، یعنی میں پہلا تابع فرمان ہوں، میں نے سنا فوراً عمل کیا۔ اللہ ہم سب کو۔ تو یہ مسلم شریف میں، بخاری مسلم میں ہے 1587، جب شراب حرام ہوئی تو گلیوں میں بہہ گئی، یعنی گھروں سے اس کو توڑ کر کے باہر کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا کسی بت کی عبادت گزاری کے مانند ہے۔ ہمیشہ شراب، نشے میں ہی وہ رہتا ہے، تو وہ کسی بت کی عبادت کرنے والے کے مترادف ہے، یعنی اس کے جیسا ہے۔ صحیح ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ 2725 اور 2720 ابن ماجہ 3375۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے، ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، شراب کی حرمت 5 اشیاء سے ہے، 5 چیزوں سے شراب کی حرمت ہے۔ دیکھیں بالکل واضح کر دیا عمر۔ انگور کی، کیونکہ اس ٹائم میں انگور کی شراب بنتی، کھجور کی بنتی، شہد کی اور گیہوں کی، اور کتنی چیز ہو گئی؟ 4۔ پھر سے دیکھیں، اے لوگوں، شراب کی حرمت یعنی شراب حرام کی گئی ہے 5 اشیاء سے، 5 چیزوں سے۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی انگور کی، کھجور کی شراب، شہد کی شراب اور گیہوں کی شراب، اور خمر وہ ہے جو چیز، اور خمر وہ ہے جو چیز عقل پر پردہ ڈال دے، عقل پر پردہ ڈال دے۔ اب آپ دیکھیں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ ایک مٹھی کھا لیں یا ایک لقمہ کھا لیں اور آپ کے عقل میں پردہ لگ جائے کہ اب کلاس لیتے نہیں بن رہا ہے، بیٹھتے نہیں بن رہا، چلتے بننا نہیں رہا، کیونکہ عقل میں پردہ لگ گیا، بولتے بن نہیں رہا، عقل میں پردہ لگ گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی کھاتے کھاتے اس کا عادی ہو جائے، جیسے کئی لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں تو ایک گلاس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، 2-3 گلاس کے بعد فرق پڑتا، لیکن ایک شخص پہلی بار اگر پی لے ایک گلاس تو اس کو بہت اثر پڑ جائے۔ اسی طریقے سے کئی چیز کھانے کی ہوتی ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کو، تو اس کے عادی ہو گئے، لیکن ایک بار اگر کوئی ایک لقمہ کھا لے تو یہاں پہ آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اور خمر وہ ہے جو چیز عقل پر پردہ ڈال دے۔ بخاری شریف
اور امام بخاری نے اس کو 2 جگہ لے کر کے آئے 5581 اور 5588. مسلم شریف حدیث نمبر 3032. ابو داؤد حدیث نمبر 3669. نسائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 273627. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9191. ابو داؤد، اور میں نے ابو داؤد میں اس کو چیک کیا، صحیح حدیث ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 3681 اور ترمذی حدیث نمبر 1865. یہ خمر کے تعلق سے ایک پیشن گوئی بھی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو اور خمر کو اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 5590. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم ان میں سے کسی کو حلال کریں نشاور چیز. ہاں اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ حلال ہے اور میں کھا رہا ہوں تو یہ شریعت سازی ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، یہ مطلب ڈبل گناہ ہو جائے. آگے آئیں اس آیت میں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. یعنی اس سے سرور پیدا ہوتا ہے، اس میں ہاضمہ ہوتا ہے اور صحت بنتی ہے، اور اس کی خرید فروخت میں بھی مطلب بزنس کرنے میں بھی فائدے ہوتے ہیں، اور بھی کئی اس کے اندر فائدے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی گنایا، لیکن فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے. مطلب اللہ زیادہ ناراض ہوتا اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اب دوسرا سوال، ابھی 2 سوال ہوئے، خمر کے تعلق سے اور میسر کے تعلق سے یعنی جوئے کے تعلق سے اور نشاور چیز کے تعلق سے. اب تیسرا سوال ہو رہا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ، مطلب اب یہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں، کیا پورا کر دیں، تھوڑا کریں، کتنا کریں، ہمیں بتائیے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم راضی ہیں، اللہ جس چیز پہ راضی ہے ہم اس پہ راضی. سبحان اللہ. اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجیے جو ضرورت سے زیادہ ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو کتنا خرچ کرنا ہے آیتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اس کا یاد کرا دینا اور اس کا لوگوں کو سمجھوا دینا، ایکسپلین کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 قسم کی وحی نازل ہوتی تھی، ایک وحی مطلوع اور ایک غیر مطلوع، یعنی ایک تلاوت کرنے والی اور غیر تلاوت کرنے والی، اور غیر تلاوت کرنے والی یعنی حدیث. تو حدیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی وضاحت کرتے. تو یہاں پہ خرچ کرنے کے تعلق سے ہم چند حدیث دیکھتے ہیں. خرچ کے تعلق امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اپنے آپ سے آغاز کرو. مطلب خرچ کرنے کے تعلق سے اپنے آپ سے آغاز کرو، یعنی خرچ سب سے پہلے اپنے اوپر، اور اپنے اوپر خرچ کرو، اگرچہ بچ جائے تو اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی اپنی فیملی پہ خرچ کرو. اور اگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچے رہے تو اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ، اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی بچا رہے تو اسے ادھر ادھر خرچ کر. پھر یعنی یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اور اس کے بعد پھر یہ پورا سسٹم بتایا گیا. مسلم شریف حدیث نمبر 997. ایک اور حدیث مسلم شریف کی دیکھتے ہیں. حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اے ابن آدم اگر تم ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی گی. یعنی اگر کوئی شخص اسے روک کر کے رکھتا ہے بقدر ضرورت کہ آگے چل کر کے پتہ نہیں کیسی ضرورت پڑے گی، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے لگے گا یا فلا، تو اس کو وہ روک کر کے بھی رکھ سکتا ہے.
ملامت نہیں، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی برائی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بھی مسلم شریف حدیث نمبر 1036۔ تو اپنی ضرورت کا اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی اولاد پر، مطلب رشتہ داروں، اپنی اولاد پر، فیملی پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اور دوسرے لوگوں پہ بھی خرچ کریں، اور بچا کر کے بھی رکھیں۔ جیسے اس کے پہلے بھی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بچا کر کے رکھو، انہیں فقیر اور مجبور بنا کر کے نہ چھوڑو، اس کا یہ مفہوم۔ اس کے بعد اب وہ یتیم کے تعلق سے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے ضرورت سے زیادہ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر۔ اسی طرح ایک صحابی نے اور پوچھا نبی مکرم سے کہ میرے پاس 1 درہم ہے، اس کو میں کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اپنے اوپر خرچ، کہا کہ 1 درہم اور ہے، کہا کہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر، اہل و عیال پہ خرچ کر، کہا کہ 1 درہم اور ہے، کہا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر، پھر کہا نہیں 1 درہم اور ہے، تو کہا کہ اب جو ہے دوسروں کو کہا، پھر اس طریقے سے آپ نے آخر میں یہ کہا کہ اس کا تیرے اوپر اختیار ہے کہ تو اس کو کس طرح کھا۔ یہ حدیث کا بھی ابھی حوالہ انشاءاللہ لکھا دیتا۔ آیت نمبر 120، دنیا اور آخرت دونوں کی بابت اور لوگ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اصل میں پہلے جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اگر یتیم کا مال کھائے تو گویا کہ پیٹ میں آگ بھر لی۔ اب جس صحابہ کے گھر میں یتیم تھے اور یتیم مال والے تھے، ان کے پیسے سے اگر کوئی سامان آتا کھانے کا اور وہ یتیم کھا لیتے سامان، کچھ بچ جاتا پھینکنے میں جائے گا، تو صحابہ ڈر گئے کہ اگر ہم نے ان کا مال کھائے گویا کہ ہم نے پیٹ میں آگ بھرے، اب کرنا کیا؟ تو جا کر کے رسول اللہ سے سوال کیا۔ اللہ، ایسا تقویٰ تھا کہ ان کا مال ہے اور اب میں یہ بچا ہوا ہے پھینکنے میں جائے گا، کھا سکتے کہ نہیں؟ نہیں کھایا، اللہ رب العزت سب جاننے والا تھا، پوچھا گیا تو سوال نازل کر۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں کے بابت اور لوگ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، مطلب ان کو ملا کر کے رکھنا اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی اصلاح کرنا یہ بڑا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن مطلب اپنے بچوں کے ساتھ ان کا رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، ان کو الگ نہیں رکھو، اور اللہ جانتا ہے۔ اب دوسری وارننگ بھی دے دیا، اللہ نیتوں کو خوب جانتا، اللہ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے، مطلب کون ان کے مال کو ہڑپ کر لینے والا ہے، اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دے، کیا تکلیف میں ڈالتا کہ نہیں، ان کا مال چھو ہی نہیں سکتے۔ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت۔ اللہ کی جتنے بھی احکام و مسائل ہیں اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب اس تعلق سے، یتیم کے تعلق سے ایک چند حدیث دیکھتے ہیں۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء آیت نمبر 10، بے شک جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر۔ تو یہاں پہ تھا ہی ویسے ناجائز طور پر، لیکن صحابہ کا یہ تقویٰ تھا کہ گھبرا گئے کہ اگر ہم کھا لیں گے تو کیا ہوگا۔ اور پھر سے دیکھیں آیت نمبر 10، بے شک جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، مطلب دنیا میں بھی اور دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم بچے تھے انہوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا، اور اگر یتیم کے کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے اسی طرح سنبھال کر رکھ دیتے حتیٰ کہ وہ یتیم ہی اس کو کھائے، پھر وہ چیز خراب ہو جاتی تو اسے پھینک دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل، اور وہ آیت یہ تھی 220 نمبر کی، کہ ان کو بھلے طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ ملا کر کے ان کو کھلائے پلائیں، لیکن اللہ رب العزت خوب بہتر جانتا ہے کہ کون فساد کرنے، یعنی ان کے مال کو کون ہڑپ کر لے، اللہ علیم اور خبیر ہے۔ آج کی کلاس کی آخر آیت 221 نمبر، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ نکاح کے تعلق سے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے، اور کیوں نہ پریشان ہو، کیونکہ اس کی پوری نسل، اس کی پوری جنریشن کا سوال، اور جسے نکاح کر کے لائے گا وہی اس کے بچے کا، اس کی خاندان کا مستقبل ہے۔ ایک مرد کی اگر اصلاح ہوتی ہے تو دین دروازے کی چوکھٹ تک جاتا ہے، اور اگر کسی خاتون کی اصلاح ہوتی ہے، وہ ایمان پہ آتی ہے، تو نسلوں تک دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا مدرسہ ماں کا گود۔ تم اپنی صرف بیوی کا انتخاب نہیں کر رہا، وہ پورے نسلوں کا انتخاب کر رہا ہے، بہت ذمہ داری والا مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے جس کا نکاح ہے اس مرد کو اللہ رب العزت نے اتھارٹی دے دی، اس کو پاور دے دیا کہ تم
انتخاب، اور اس کے انتخاب میں اسے گائیڈ لائن دے دی گئی، اسے نصیحت اللہ رب العزت نے کر دیا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے صحیح اور غلط کی تمیز دے دیا ہے، اور اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے صحیح پر چلیں۔ جیسے اللہ نے ایک جگہ کئی قسمیں کھائی اور سب سے زیادہ قسمیں وہیں کھائی اور کہا میں نے صحیح اور غلط کی تمیز دے دیا۔ بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پر کھڑا کیا۔ تو یہ انتخاب کرنے کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ پورا ہماری آگے والی جو ہے جنریشن کا سوال اس میں ہوتا ہے۔ تو یہاں مرد سے خطاب ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، صاف تو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ہاں اگر وہ کبھی مشرک تھیں اور ایمان میں آ گئی ہیں تو تم اس سے نکاح کر سکتے۔ البتہ ایک ایمان والی لونڈی یعنی نوکرانی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ یہاں سے لونڈی سے مراد وہ جن کو خرید کر کے لایا جائے، مطلب ان کا پوزیشن آج کے ہمارے جو نوکر ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ کمزور تھا، اس سے بھی زیادہ نیچے تھا، حسب نسب خوبصورتی یہ وہ تو سب چھوڑ دیں آپ، اس سے بھی زیادہ نیچے تھا۔ تو البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اگر تم اسے پسند بھی کرتے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتے، اس کی دولت کی وجہ سے پسند کرتے ہو، اس کے خاندان کی وجہ سے پسند کرتے، کسی بھی وجہ سے تم اسے پسند، اور اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، اگر وہ مشرک ہے، تو اس مشرک سے بہتر ہے کہ تم اتنی کمزور جو تمہاری نظر میں لگ رہی، کیونکہ تمہاری نظر میں وہ جو ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ وہ لونڈی ہے، مطلب غلام ہے تمہاری، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک وہ قیمتی ہے۔ تو لڑکی کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، یا مشرکین نے مکہ کیسے کرتے تھے پہلے وہ دیکھتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہودی دولت کو ترجیح دیتے تھے، جب لڑکی کا انتخاب کرتے تھے تو دولت مند لڑکی، آج بھی آپ ایسی دیکھیں گے۔ نصرانی خوبصورتی کو ترجیح دیتے تھے، دیکھ لیں آپ نصرانی ہو یعنی عیسائی خوبصورتی کو ترجیح دیتے، اور مشرکین مکہ ان پڑھ لوگ، مشرکین مکہ یہ حسب اور نسب کو ترجیح دیتے، خاندان کیا ہے، ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہم یہاں بیٹھتے فلاں فلاں، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم دینداری کو ترجیح، ہم دیکھتے تھے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، دین محمدی پہ ہے یا نہیں۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 5 میں یہ ہے، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کا مہر دے دو۔ تو پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں۔ پہلے ایک اور تفسیر دیکھتے ہیں، عمر فاروق کا موقوف کیا تھا اس آیت کے تعلق سے، یعنی اسے عمر فاروق نے حرام نہیں کہا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے، لیکن اسے ناپسند کیا، اور اگر اہل کتاب میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، اگر وہ مشرک ہے تو مشرک کے لیے صاف ہو کہ مشرک سے نکاح نہیں کرنا۔ اب اس کی وضاحت دیکھ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ اس عورت کو الگ کر دو یعنی چھوڑ دو، طلاق دو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے الگ تو کر دیا، مطلب عمر فاروق کا حکم تھا الگ تو کر دیا، مگر انہوں نے آپ سے پوچھا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا خیال یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہیں تم ان کے بدکار عورتوں سے شادی نہ کرنے لگ جاؤ، مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بدکار عورتوں سے کرنے نہ لگ۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466۔ اور بھی دیکھتے ہیں حضرت امام بخاری کا کیا موقف ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ قول بیان فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ عیسائی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5090، مسلم شریف حدیث نمبر 1466 اور 715۔ اس سے اور واضح ہو گیا کہ یہ شرک کرتے ہیں، اور جب شرک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے منع کیا۔ یہ موقف آپ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیں آپ، کیونکہ مائیں بھی بہو کی تلاش میں خوب گھروں میں جانا، اس کا قد تھوڑا سا کم ہے، اس کی آواز بھی نکلوا کر کے دیکھ، اس کی آواز میں تھوڑا سا وہ سریلا پن نہیں ہے، چلا کر کے دیکھیں گے نہیں، چال میں کچھ پتہ نہیں کیسی چال چاہیے، اور پھر جب وہ آتی ہے تو پھر ساس کو بتاتی، پھر وہ اپنی آواز بھی بتاتی ہے، اپنا انداز بھی بتاتی ہے، چال بھی بتاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ساس ہے اس نے یہی دیکھ کر کے لایا، اگر وہ دین دیکھ کر کے لایا کہ یہ شریعت کا کتنا جاننے والی ہے، نبی مکرم سے کتنی محبت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اللہ کے لیے کیا کیا برداشت کرنے والی ہے، رسول اللہ کے لیے کیا کیا برداشت کرنے والی ہے، دین کے لیے کیسی مرنے مٹنے والی ہے، تو پھر وہ ویسے ہی ہوتا۔ لیکن ابھی بعد میں سانس روتی، کیا ضرورت رونے کی؟ کیونکہ آپ نے انتخاب کیا، آپ نے اگر اپنے آنگن میں ببول کو ہی اگانے کا طے کر لیا ہے تو کانٹے کا ہی انتظار کریے، پھر کیوں پھول کا انتظار؟ تو آپ نے اس کی ڈگری دیکھی،
کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ فلاں ڈگری، تو پھر وہ اپنی ڈگری کے ساتھ اپنے جاب میں نکل جاتی ہے، کرتے رہو اب تو، اور کبھی کبھی اپنے شوہر کو بھی لے کر کے نکل جاتی، اب پڑھی ہوئی ہے ماں۔ تو یہ ہم نے انتخاب کیا اور نہیں جانا کہ اس انتخاب میں رسول اللہ کا کیا حکم ہے، اور جہاں جہاں پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھوکر ماریں گے، وہاں یہ دنیا اور آخرت ہم کو ٹھوکر مارے گی۔ اس دین میں ہی کامیابی ہے، اور ہسٹری بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ اسی دین کے اندر کامیاب۔ اب حدیث سنیں، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی کے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خاندان کو دیکھا جاتا ہے، نہیں اس کے حسن جمال کو دیکھا جاتا ہے، دوسرا تو خاندان، اس کا حسب نسب، اور تیسرا اس کے حسن جمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں چوتھا اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں آپ نے بیان فرما دی کہ یہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کیا، اس کے مال کو، اس کے خاندان کو، ہے نا، قبیلہ وغیرہ جو چلتا ہے ہمارے اندور میں بہت چلتا ہے، اور نہیں اس کے حسن جمال کو، اور پھر اس کے بعد اس کے دین کو۔ اب رسول اللہ کا آرڈر، تم دیندار عورت سے شادی کرو، تمہارا دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم تباہ برباد ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5090 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1466۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم دینداری کو ترجیح، یعنی اگر دولت کے اندر کچھ کمی زیادتی ہے تو چل جائے گا، اس کی خاندان میں کمی زیادتی ہے تو چل جائے گا، اس کے حسن و جمال میں کمی زیادتی ہے تو چل جائے گا، لیکن دینداری میں نہیں چل، دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ حسب نسب نہ دیکھیں، خاندان نہ دیکھیں، خاندان بھی دیکھیں، اس کی خاندان سے اندازہ لگائیں، اس کی نانی اور اس کی ماں سے کہ ان کے کتنے بچے تھے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش خواتین کی تعریف کی کہ قریش کی خاتون جو ہے وہ بچوں کے تعلق سے اور حفاظت کے تعلق سے، شوہر کی جائیداد ہو یا اس عظمت ہو، یعنی اس کی عزت ہو، اس کی حفاظت کرنے والی زیادہ ہوتی، تو حسب نسب بھی دیکھیں، لیکن ترجیح جو ہے وہ دینداری کو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب دین کی بات آتی ہے، اچھا نماز پڑھتی ہیں کیا، یہ کون سا معیار ہے؟ نماز کے تعلق سے کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ منافق بھی نماز پڑھ؟ ہاں وہ تھوڑا سست آتے ہیں، وہ ذکر کم کرتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں۔ دین ہے کیا، پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا دین ہے کیا، کہتے کس کو ہے دین، ورنہ خال تو سب نے پہن رکھی، برقعے کے اندر آپ دیکھ لیں تھیٹر میں اور جو ہے میلے وغیرہ میں اور جہاں پہ گارڈن وغیرہ ہیں، کہ برقعے میں ہماری بہنیں جا کر کے وہاں پہ کیا کریں، داڑھی والوں کو دیکھ لیں آپ، کرتا پاجامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، وہ بھی دکھیں گے وہاں۔ تو یہ بھیش بھوسا نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ ان کے سوال کیسے ہوتے ہیں، ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، ان کی چال کیسی ہوتی ہے، ان کی بات کیسی ہوتی ہے، اس کے جو ہے ان کے صفات کیا کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومن کی یہ صفات ہے، منافق کی یہ صفات ہے، کافر کی یہ صفات ہے۔ پہلے ہمیں جاننا ہوگا، جب تک ہم نہیں جانیں گے کسی کو کیسے ٹیسٹ کر لیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ تو ہاں ایسا اگر ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ مومن مرد کے لیے یہ شرط لگائی ہے، مشرک کے لیے نہیں لگائی، یعنی مشرک سے نکاح کرے۔ بددین ہے، اگر آپ کا بیٹا بددین ہے تو آپ بددین ہی لے کر کے آنا، کیونکہ اگر آپ نے دیندار لے آئیں تو بھی پھر وہاں پہ شریعت کے خلاف۔ بیٹا غیر ایمان والا ہے اور ایمان والے لے آئے آپ، نہیں ہوگا پریشانی، تو بھی نہیں پٹے گی، وہ ادھر کھینچے گا، وہ ادھر کھینچے گا، وہ آخرت کی طرف کھینچے گا، یہ دنیا کی طرف کھینچے گا، اور کھینچ کر کے ٹوٹ جائے۔ تو پہلے ہم دین سیکھیں، ہمارا بچہ دیندار ہو، اور پھر ہم تلاش کریں۔ ہاں اگر ہم خود دین نہیں جانتے، بچہ بھی دین میں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر چلے گا، پھر اچھی پٹے گی۔ اب دیکھیں دوسرا، یہاں تک تو لڑکوں کے تعلق سے ہو گئی بات کہ وہ اس طریقے سے انتخاب کریں گے، یعنی خود توحید کو جانیں گے، دین کے اوپر مضبوطی سے رہیں گے، اور پھر ویسی ہی دین کی صفات والی خاتون کو منتخب کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے جنریشن کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور پوری خاندان کا انحصار اسی خاتون کیا چیز ہے، اس کے تعلق سے ایک مسلم شریف کی حدیث، اللہ اکبر، خاتون کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک عورت۔ اللہ، اور مقام و مرتبہ کیا چاہیے بہنوں آپ کو، پوری دنیا کو اللہ نے کہا یہ ساز و سامان ہے، اور اس میں بہترین ساز و سامان نیک عورت۔ نیک ضرور لگائی دی کہ واقعی اگر جس کو نیک عورت مل جائے اس کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق بچیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے، اور جو بھائی کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کے نکاح کے لیے دیندار کو ترجیح دینے کی اللہ۔ اب آتی ہے بیٹی کا سوال یا لڑکی کا سوال کہ وہ کیسے مرد کا انتخاب کرے، کیونکہ انتخاب اس کو بھی کرنا ہے۔ مرد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو عورت کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں قاضی صاحب آتے ہیں، پوچھتے ہیں نکاح قبول ہے کیا،
اگر لڑکی نے بول دی نہیں ہے تو کوئی اس کو ہاں نہیں کر سکتا. تو لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. اس تعلق سے پہلے ایک حدیث پڑھ لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے اجازت لی جائے گی، اجازت لی جائے، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے. اگر وہ جیسے باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ لڑکا ہم نے تمہارے لیے پسند کیا تو کیا تمہیں پسند ہے، تو وہ اگر منہ سے کہہ دیتی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی ہاں مانی جاتی ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 1421 1424 اور احمد داؤد اور بہت ساری جگہ میں یہ حدیث آپ کو مل جائے. اور بھی بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے ہیں. وقت کافی ہو رہا ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اور تم مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، تم مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو. کس کو نہ دو نکاح میں؟ اب عورت کو یعنی بیٹی کو یا بہن کو نہ دو. کون نہیں دے گا؟ اس کا سرپرست، اس کا باپ یا اس کا بھائی. یعنی عورت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نکاح کر لو، مرد کو کہا گیا کہ تم نکاح کرو توحید پرست. لیکن عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم توحید پرست مرد سے نکاح کرو. کیوں ایسا؟ کیونکہ سلیکشن کی صلاحیت خواتین کے اندر نہیں ہوتی، وہ جذبات کے طور پہ کرتی. جیسے آپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے لڑکے کا انتخاب کریں گی تو شوہر کو جب بتائیں گی یا بڑوں کو جب بتائیں گی کہ وہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے اور ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، اس کی بہت ساری، پھر جو مرد جب انتخاب کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے سوال بالکل الگ ہوتے ہیں. آپ کی سوچ الگ ہوتی ہے، آپ ایموشنل پہ بہ کر کے سوال کریں، لیکن وہ کیا کرتا ہے لڑکا، کہاں کا ہے، باپ کون ہے، اس طریقے کے مرد کے سوال ہو. وہ جذبات پہ آ کر کے چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتے. بعض باپ یا بھائی بہتر جانتا ہے کہ ہماری بہن کا مستقبل کہاں بہتر. ہاں بہن کی بھی اجازت ہوگی لیکن بغیر باپ کی اجازت کے وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے یہاں پہ فرمایا. اور یہی اس بات کی دلیل. اور جو بھاگ کر کے جا کر کے کہیں کرتی ہیں، کسی کو بھی کرائے کے کسی شخص کو باپ بنا لیتی ہیں، تو یہ باپ نہیں بنتا. اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، یعنی تم دینے کا پاور رکھتے ہو. جیسے ہندی میں بولا جاتا ہے نا کہ کنیا دان، تو کنیا دان کون کرے گا؟ جس کی کنیا ہوگی وہ دان کرے گا. تو جس کی بیٹی ہے، جس کی بہن ہے، وہ نکاح میں دے گا. مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ہاں اگر وہ ایمان میں ہے تو پھر کچھ. البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر، اگرچہ وہ تمہیں اگر وہ تمہیں بہت پسند بھی آ رہا ہے لیکن وہ مشرک ہے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی خاندان کی وجہ سے، لیکن وہ مشرک ہے، تو اس سے بہتر تمہارا غلام ہے، تمہارا نام، اگر وہ توحید پر. تو یہاں پر بھی ہم کو اسی طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ توحید کا کیا معیار ہے کیا نہیں ہے. اچھا، مکہ کے اندر جو مشرکین ہوا کرتے تھے اس کی بھی ہم وضاحت سمجھ لیں. جو مکہ کے مشرک تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر تھے، وہ آخرت کے بھی منکر. یہ اس چیز کا بھی ہم لوگ خیال رکھیں گے. آگے کیوں ایسا الگ الگ کر دیا گیا کہ لڑکیاں بھی اس طریقے سے انتخاب کریں؟ اگر وہ توحید پرست تو وہ توحید پرست کو دیکھیں گی. مشرک کے لیے ہے اور توحید پرست توحید پرست، یہ اس سے نکاح. کیوں ایسا؟ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں. اب روزانہ وہ ترجیح دے گا دنیا کو اور لڑکی ترجیح دے گی آخرت. ہر بات میں وہ کہے گا یہاں چلنا، وہ کہیں گے، وہ کہے گا یہ خریدنا، وہ کہیں گے نہیں. وہ کفایت کریں گے، یہ اسراف کریں. وہ دین کی طرف جھکاؤ ہوگا، ان کا آخرت کی طرف. یعنی ایک سائیکل کا ٹائر ہے اور ایک ٹرک کا، کسی حالت میں گاڑی نہیں. تو یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلا. وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے. کس کی آیتیں ہیں؟ خالق کائنات کی. ہر رشتے تو اس نے بنا کے پہنچایا ہے. ہر رشتے، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، اس نے بنا کے پہنچایا. یہ ایک رشتے کے لیے آپ کو اس نے اجازت دی کہ تم جیسا چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ اللہ رب العزت کے احکام ہیں. اور احکام کے تعلق سے اللہ فرمایا اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ اللہ کی نصیحت ہے. اگر قبول کر لیں گے تو بہتر ہے، اور نہیں قبول کریں گے تو انجام آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. نہ ہم خود بچہ ہمارا دیندار ہے، نہ لڑکی دیندار ہے. خوب اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق فرما. اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیک وکاروں کے ساتھ ہمیں شمار فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.